اللہ کے پاک پیغمبر نے مکہ مکرمہ سے ایک دوسرا شاگرد بھیجا اپنا مصعب بن عمیر. کون بھیجا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ غفار قبیلے کا تو یہ معاملہ ہو گیا، آپ مدینہ جائیں وہاں قرآن سنائیں. اب یہ سنو گے تو آپ کے 14 طبق ذرا روشن ہو جائیں گے. مصعب بن عمیر پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. مدینہ میں ان کو گھر میں جگہ دینے والے کا نام ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کے گھر کو دین کے لیے چن لے، ورنہ مدینہ میں وہ کہاں ٹھہرتے؟ ہوٹل تو نہیں تھے کہ بھائی کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے، ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور سارا دن قرآن کی دعوت دیتے جا رہے ہیں. جب مدینہ میں ہلچل پیدا ہوئی نا تو مدینے کا لیڈر ہے جس کا نام ہے سعد بن معاذ، اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا چچا زاد ہے جس کا نام ہے اسید ابن حزیر. یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعد بن معاذ کہنے لگے، او میرا چچا زاد، تجھے پتا ہے، یعنی میرے بھائی تجھے پتا ہے، رجلان اتیا دیارنا لیصفحا ضعفاءنا، ایک دو آدمی ہماری اس بستی میں آئے ہیں اور ہمارے ان کمزوروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ایک دو بندے ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں، پورے گاؤں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، مدینہ کو. تو کہا پھر کیا کروں؟ فرمایا قوم، اٹھ جلدی جا، فنہرہما ونہہما، ان کو جھڑک کے آ اور منع کر کے آ کہ یہاں سے نکلو، ادھر آج کے بعد قرآن سنانے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کو خراب مت کرو. آج بھی کوئی قرآن سنائے تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، یہ تو گمراہ کر رہے ہیں. اور اگر ان کو کہانیاں سناؤ، خرافات سناؤ تو بلے بلے واہ واہ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ. کہ منع کرو ان کو. اسید اٹھتے ہیں تلوار ہاتھ میں، آ گئے میرے پیغمبر کا شاگرد رشید مصعب بن عمیر. او مصعب تیری شان پہ قربان جاؤں. دونوں بیٹھے ہوئے باغ میں. جب دیکھا تو ایک بندہ بڑے غضب کے ساتھ آ رہا ہے تو اسعد بن زرارہ کہنے لگے، مصعب وہ دیکھو قوم کا لیڈر آ رہا ہے، قوم کا لیڈر آ رہا ہے. بس طریقے سے اس کو بات سمجھانی ہے. وہ کہنے لگے بس تو نے بتا دیا، باقی میرا کام ہے سمجھانا، چھوڑیے. جیسے ہی اسید آتے ہیں ننگی تلوار ہاتھ میں، اور آتے ہی ایک دم شروع ہو گئے. جو دل کی بڑا تھی وہ خوب نکالی، سر قلم کر دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ نظر بھی نہ آنا، کیوں لوگوں کو بدراہ کر رہے ہو. خوب جب دل کی بڑاس نکالی، مصعب خاموشی کے ساتھ ان کی ساری باتیں سن لینے کے بعد کہنے لگے، او میرا بھائی، اگر تیرا جی چاہے تو میں بات کروں، تیری مرضی ہے، مان یا نہ مان. اگر تو نہیں مانے گا تجھے پھر دوبارہ کبھی دعوت نہیں دوں گا. ایک دفعہ سن لے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. عرب تھے سخت لیکن مزاج ان کا انصاف، اتنا سمجھتے تھے. ایک دم کہنے لگے انصاف کا، تو نے انصاف کی بات کی. تلوار زمین میں گاڑی اور بیٹھ کے کہنے لگے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو. اب سناؤں کیا کہنا چاہتے تھے. مصعب نے دوسری بات کوئی نہیں کی. فقرأ علیہ القرآن، مصعب نے ان کے سامنے رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آپ کی زبان سے قرآن جاری ہے اور اسید ابن حزیر کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے. جو ہی تلاوت روکی تو پتہ ہے اسید کہنے لگے، بھائی آپ کے دین میں بندہ داخل ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے.
اللہ اب مجھے یہ بتاؤ آپ کے دین میں بندہ داخل ہو تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسید مسکرا کے کہنے لگے زیادہ نہیں، قم تغتسل، اٹھ غسل کر، فتطہر، تو پاک ہو جائے گا، وتطہر ثیابک، اور کپڑے بھی تبدیل کر کے آ۔ بس طلب پیدا ہوئی، پاس ہی چشمہ ہے، کنویں کا تازہ پانی غسل کر لیا، کپڑے تبدیل کر لیے، اب آ گیا، پانی چہرے سے ٹپک رہا، کہنے لگا اب کیا کروں؟ فرمایا قل کلمۃ الحق، اب کلمہ حق کا اعلان کر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، چمکار آ گئی، چمکنے لگا، تو کہنے لگا میں نے تو پڑھ لیا ہے لیکن میں کلمہ پڑھنے نہیں، مجھے تو کسی نے بھیجا ہے، لیڈر تو پیچھے بیٹھا ہے، اصل اس نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، بولوں گا کچھ نہیں، میں اس کو بھیجوں گا جس طریقے سے مجھے سمجھایا ہے اسی طریقے سے اس کو سمجھا دے۔ پتہ ہے الفاظ کیا ہیں اسید ابن حضیر کے؟ کہنے لگا ان ورائی رجلن، میرے پیچھے ایک آدمی ہے، ان اتبعکما، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو لم یتخلف من قومہ احد، اس کے ماننے کے بعد اس کی قوم میں کوئی ایک بندہ بھی کافر نہیں رہے گا، سارے اسلام لے آئیں گے۔ آدمی اس درجے کا ہے۔ مصعب کہنے لگے ایسا ہی تو بندہ ہمیں چاہیے، جلدی جاؤ اسے بھیجو، جلدی جاؤ جاؤ۔ اسید جب جانے لگے، ادھر سعد بن معاذ مدینہ منورہ کا لیڈر بنو عبد الاشہل کا، وہ انتظار میں بیٹھا ہے، دوست بھی ساتھ ہیں۔ جب اسید کو آتے دیکھا تو سعد دوری سے کہنے لگا ساتھیو، سعد کو تو میں نے، اسید کو میں نے منع کرنے بھیجا ہے، لیکن اللہ کی قسم آتے ہی بتلا رہا ہے کہ میرے بھائی کا وہ چہرہ نہیں جس چہرے کے ساتھ گیا تھا، وہ چہرہ نہیں لے کے آیا، بلکہ نور ایمان چمک رہا ہے اس کے چہرے پر۔ اللہ کی قسم اس کا چہرہ بدل چکا ہے، یہ وہ چہرہ لے کے نہیں آیا۔ بس آتے ہی جب اسید ابن حضیر سے کہا ہاں بھائی منع کیا ہے تو نے ان کو کیوں نہیں کیا؟ اسید نے بھی دوسری بات نہیں کہا، بھائی جان میں نے تو کر دیا، اب آپ ہی جا کے منع کر دیں، میں تو منع کر آیا ہوں، اب آپ جا کے منع کرائیں۔ اچھا میرے بغیر نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں آپ جائیں۔ اچھا آپ نے نیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھا کے تلوار سونت کے چل پڑتے ہیں، وہ دونوں انتظار میں ہیں کہ اب آئے گا لیڈر۔ لیڈر جس بپھرے ہوئے انداز سے پہنچتا ہے، آتے ہی برس پڑا اور اس مدینے والے شخص سے کہا اللہ کی قسم تو میری پھوپھی کا بیٹا نہ ہوتا نا تو یہ جس بندے کو مکے سے لے کے آیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ابھی تک میں تمہارے سر قلم بھی کر دیتا، لیکن رشتہ داری ہے لحاظ کرتا ہوں، اٹھو۔ مصعب خاموشی سے سن رہے ہیں، سننے کے بعد کہنے لگے بھائی جان اتنا موقع تو دو کہ میں کچھ کہہ سکوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آیا کس لیے ہوں؟ کہنے لگا ہاں بولیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسید بن حضرت سعد بن معاذ سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہمیں بولنے کا موقع ملے گا، آپ کی مرضی ہے مان لے، نہیں مانتے ہم چلے جائیں گے، آپ کو دعوت نہیں دیں گے۔ کہنے لگا اچھا سناؤ کیا کہنا چاہتے بڑے غصے میں۔ تو اسید ابن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہیں کرتے، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ أَوَائِلَ سورة الزخرف، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور کون سی سورت؟ یہ میرے سامنے 25واں پارہ سورہ زخرف کی ابتدائی آیتیں پڑھی، کون سی؟ حامیم
والکتاب المبین.